ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، چند دنوں پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے عالمی سطح پر ایک بھونچال کی کیفیت برپا ہے، لیکن افسوس اس بات پر کہ اس حساس موضوع پر بھی ہمارا رویہ بڑا سرد رہا، اس لیے کہ اسلام میں اس کی حیثیت اور کردار کا ہمیں علم ہی نہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ کیوں فلسطین کے مسلمان آج تک اس کی آزادی کے لیے اپنے خون کی قربانی پیش کر رہے ہیں، کیوں فلسطینی مائیں اپنے لاڈلوں کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر رہی ہے۔ ناظرین، اس کو جاننے کے لیے ہم اس سے پہلے سچی بات کے پروگرام میں تفصیل سے فلسطین ماضی اور حال کے عنوان سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، جو فکر و خبر کے یوٹیوب ٹی وی چینل پر موجود ہے۔ ان سب باتوں کو دہرائے بغیر موجودہ حالات کی مناسبت سے آج کے پروگرام میں کچھ باتیں ہمارے حساس اور ملی شعور رکھنے والے بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر خود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ ناظرین، ناپاک اور گندے عزائم پر عمل پیرا صہیونی تنظیم اور ریاست نے مقبوضہ بیت المقدس کو مکمل ملانے کے حوالے سے مرحلہ وار سازشوں کا سلسلہ کئی سال پہلے شروع کر دیا تھا۔ صہیونی ریاست نے اس منصوبے کو 2020 کا نام دیا اور اس پروگرام کے تحت عظیم تر القدس کا نام دے کر بیت المقدس اور اس کے اطراف کے علاقوں کو ناجائز طور پر صہیونی ریاست میں ضم کرنا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بیت المقدس میں بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، سڑکیں، پل، ریلوے لائنیں، ہوائی اڈے، زیر زمین سرنگوں کی کھدائی کا کام شروع ہو چکا ہے، جس کے ذریعے القدس کی تمام یہودی کالونیوں کو باہم مربوط کرنا اور فلسطینی کالونیوں کو یہودی کالونیوں سے الگ تلگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل القدس بالخصوص مسجد اقصی کے اطراف میں یہودی معابد اور مذہبی مراکز کا ایک نیا نیٹ ورک بنانے کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت قبلہ اول کے قریب 120 یہودی عبادت گاہیں ہیں۔ یہ تمام سن 1967 کی جنگ کے بعد اسلامی اوقاف کی غصب کی گئی زمینوں پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے موجودہ صدر ایک ایسے آدمی ہیں جس کے بارے میں خود وہاں کے ماہرین نفسیات ان کی دماغی صورتحال پر تشویش میں مبتلا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو اپنے فیصلوں سے کسی بھی وقت انسانیت کو بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ سال عہدے صدارت کے انتخابات ہونے سے پہلے ہی دنیا کی مختلف امن پسند تنظیموں، اداروں اور متعدد سیاسی شخصیات نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پر دنیا میں امن و سلامتی کے لیے خطرے کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ خود امریکہ میں ٹرمپ کی جیت پر جو مخالف مظاہرے اور احتجاجات ہوئے وہ اس سے پہلے وہاں دیکھنے میں نہیں آئے، اور 2017 کے امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات بھی اس کی واضح نشانی ہے۔ یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے، یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے، کہاں ہے ایوبی کی ضربیں، کہاں ہے یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے، کہاں ہے ایوبی کی ضربیں، کہاں ہے۔ رلا دے رہی ہے مجھے اقصی کی یادیں،
قرآن میں ذکر ہے اس مسجد کی باتیں رلا دے رہی ہیں مجھے اقصیٰ کی یادیں قرآن میں ذکر ہے اس مسجد کی باتیں اذان کی آوازیں میناروں سے آتی قیاموں میں رہتی مسلمان کی راتیں اذان کی آوازیں میناروں سے آتی قیاموں میں رہتی مسلمان کی راتیں میں عرض قدس ہوں نبیوں کی سجدگاہ میں عرض قدس ہوں نبیوں کی سجدگاہ میں مجھ میں جو سر جھکائے مسلم وہ اب کہاں ہے یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے کہاں ہے ایوبی کی دربے کہاں ہے یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے کہاں ہے ایوبی کی دربے کہاں ہے یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے کہاں ہے ایوبی کی دربے کہاں ہے پڑھی جا رہی تھی یہاں رب کی نمازیں کیوں مسلم سے چھن گئی میں کافر کے ہاں میں پڑھی جا رہی تھی یہاں رب کی نمازیں کیوں مسلم سے چھن گئی میں کافر کے ہاں میں کیوں فرقوں میں بٹ گئی مسلمان کی ذاتیں ہے کمزور پڑ گئی مسلمان کی باہیں کیوں فرقوں میں بٹ گئی مسلمان کی ذاتیں ہے کمزور پڑ گئی مسلمان کی باہیں کسی غور کی راہ میں گاڑے نگاہیں کسی غور کی راہ میں گاڑے نگاہیں اب عصمت دری کی یہ مسجد صدا دے یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے کہاں ہے ایوبی کی دربے کہاں ہے یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے کہاں ہے ایوبی کی دربے کہاں ہے ناظرین 2 جنوری 2017 کو ٹرمپ نے امریکہ کے عہدے صدارت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سے اب تک متعدد ایسے فیصلے کیے ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی وہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس کے بعض فیصلوں پر خود امریکی عدالتوں نے بھی پابندی لگائی جن پر ٹرمپ کو بہت ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑا، اور ابھی چند دنوں پہلے اپنی شدت پسندی اور مسلم مخالف پالیسی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے تمام عالمی قوانین، قراردادیں اور بین الاقوامی برادری کے متفقہ فیصلوں کی دھجیاں اڑا کر ٹرمپ نے 6 دسمبر 2017 کو اعلان کر ڈالا کہ اب وہ امریکی سفارت خانے کو اسرائیل کے شہر تل ابیب سے ہٹا کر القدس منتقل کر دیں گے۔ اور ٹرمپ کے اعلان کے مطابق اب اسرائیل کا دارالحکومت کیپٹل تل ابیب نہیں بلکہ وہ بیت المقدس کا شہر ہوگا، جس پر اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اس نے اس پر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیل نے اپنی ہٹ درمی کا ثبوت دیکھ کر 1980 میں بیت المقدس شہر کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا اعلان کر کے تمام سرکاری دفاتر من جملہ پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ اور وزیر اعظم و صدر مملکت کے گھر بیت المقدس شہر میں منتقل کر دیے گئے، لیکن اسرائیل کے اس ظالمانہ فیصلے کے 73 سال گزرنے کے باوجود دنیا کے کسی بھی ملک نے آج تک بیت المقدس شہر کو اسرائیلی حکومت کا دارالحکومت تسلیم نہیں کیا ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی ملک کا اسرائیل کے لیے سفارت خانہ بیت المقدس شہر میں نہیں ہے بلکہ تمام سفارت خانے تل ابیب شہر میں ہی قائم ہے۔ لیکن اس ایک اعلان نے امریکہ کی 7 دہائیوں پر مشتمل سفارتی پالیسی ہی نہیں بلکہ خطے کی امن کی تاریخ کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔
ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک امریکی صدر اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ مقبوضہ علاقے کو ایک ریاست کا دارالحکومت کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر لینا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس فیصلے کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس ایک فیصلے سے فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے غیر قانونی غاصبانہ اور ناجائز قبضے کو قانونی شکل دینے کی ناپاک کوشش کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ اچانک نہیں لیا گیا ہے، بلکہ اس فیصلے کے پیچھے مکمل منصوبہ بندی اور ہوم ورک کیا گیا ہے، اور ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پچھلے کچھ سالوں میں عرب ممالک کے آپسی جھگڑوں کو اس قدر ہوا دی گئی کہ ان ممالک کو خونی جنگ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سعودی عربیہ کی حالت یہ بنا دی گئی ہے کہ اس سرزمین کی باغ دوڑ اس وقت ایک ایسے شہزادے کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے جس کی مشاورتی کمیٹی میں حسنی مبارک کی کابینہ کے وہ وزیر بیٹھے ہیں جو اسرائیل دوستی کی وجہ سے تمام عرب میں بدنام تھے۔ ناظرین، آج یروشلم کو اسرائیل کا پائے تخت تسلیم کر لینا دراصل پوری امت مسلمہ کے منہ پر ایک سخت تماچا ہے، اور اس مذموم فیصلے کی وجہ سے دنیا ایک ایسی جنگ کی طرف جا سکتی ہے جس سے دنیا کو تباہی کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ ٹرمپ کے اس فیصلے سے دنیا میں ہلچل مچ گئی ہے۔ کوئی باضمیر مسلمان اس فیصلے کو ہرگز قبول نہیں کر سکتا، بلکہ جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمان ہوگا وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کے ذریعے پوری مسلم دنیا پر خطرناک وار کیا گیا ہے۔ ٹرمپ کے اس فیصلے سے حالات سدھرنے کے بجائے مزید خراب ہوں گے، خونریزی اور قتل و غارت گری میں اضافہ ہی ہوگا۔ اس لیے عرب ممالک سمیت مسلم رہنماؤں اور بین الاقوامی برادری نے ٹرمپ کے اس فیصلے کی سخت ترین مذمت کی ہے۔ کئی غیر اسلامی ممالک کی طرف سے بھی مخالفت کے بیانات سامنے آ چکے ہیں، اور خود اقوام متحدہ نے بھی ٹرمپ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور سچی بات کا ایک چھپتا ہوا سوال یہ بھی ہے کہ اس کے اعلان کے لیے جس تاریخ کا انتخاب کیا گیا وہ 6 دسمبر ہے، جو کہ بابری مسجد کی شہادت کا دن ہے۔ یقیناً اس کے پس پردہ بھی بہت سے حقائق پوشیدہ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس ایک اعلان نے امریکہ کی 7 دہائیوں پر مشتمل سفارتی پالیسی ہی نہیں بلکہ خطے کی امن کی تاریخ کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ عربوں میں پہلے ہی پھوٹ پڑ چکی ہے، پڑوسی مسلم ممالک بھی اپنے اپنے خطوں کی حفاظتی تدابیر میں مشغول ہے، اور عالم اسلام کی تقسیم نے ترکی کو اس پوزیشن میں رہنے نہیں دیا کہ وہ کوئی ٹھوس اقدام کر سکے۔ اہم عالمی رہنماؤں کی جانب سے انتہائی مذمت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ خود عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ نے بھی مذمتی خط بھی لکھ دیا ہے۔ اس اعلان کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم ایک فرد اور ایک ملت دونوں اعتبار سے اپنے اپنے قانون کے دائروں میں رہتے ہوئے مخالفت کریں، اور زبان و قلم کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے بھی تعلق مضبوط کرے، اپنے گناہوں سے بارگاہ ازدی میں معافی مانگے، نمازوں کی پابندی اور دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، شرف پسندوں کے شرور اور فتنہ پروروں کے فتنوں سے پناہ مانگے، اور اپنے قبل اول کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ اے فلسطینی نہ کر اندیشہ جور و جفا، اے فلسطینی نہ کر اندیشہ جور و جفا، ساکن غزہ نہ ہو اندوہ غم میں مبتلا، یا سنو امیدی سے ٹل سکتے نہیں رنج و بلا، یا سنو امیدی سے ٹل سکتے نہیں رنج و بلا، فتح و نصرت تو ابد سے جزو ایماں ہے صدا، ذلت و نکبت ازل سے ہے نصیب دشمنا، ذلت و نکبت ازل سے ہے نصیب دشمنا، نام ہے القدس میرا
عرف ہے دارالاما، نام ہے القدس میرا، عرف ہے دارالاما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔